بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سنت نماز صحیح طریقے پر ادا نہیں کرتے۔ سنت نماز یعنی سنت موقدہ ادا کرنے کا طریقہ انہیں معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں اور ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر لوگ سیکھتے نہیں ہیں، بس دیکھا دکھائی کر کے سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ نماز کے اندر سنت مؤکدہ کس طریقے پر ادا کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 4 رکعت سنت مؤکدہ ظہر سے پہلے کی، یا 4 رکعت سنت مؤکدہ جمعہ کی نماز سے پہلے کی، یا 4 رکعت سنت مؤکدہ جمعہ کی نماز کے بعد۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کو کس طریقے پر ادا کرنا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہر نماز کے لیے اس کی نیت کر لینا بہت ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ میں کون سی نماز پڑھنے لگا ہوں۔ لیکن اگر زبان سے کہہ لیا جائے تو یہ بھی بہتر ہے، مناسب ہے کہ میں 4 رکعت سنت مؤکدہ قبل الظہر ادا کرنے لگا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، یا پھر جمعے سے پہلے کی ہے تو 4 رکعت سنت مؤکدہ قبل الجمعہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے لگا ہوں، میرا کعبہ کی طرف منہ ہے۔ یعنی جن الفاظ کے ساتھ چاہیں آپ نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کر لینے کے بعد سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو بلند کر کے باندھ لینا ہے۔ تو سب سے پہلے ثنا سبحانک اللہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ سورت کو ملانا ہے، پھر رکوع کر لینا ہے، رکوع کی تسبیحات ہے، رکوع سے کھڑے ہوئے، پھر سجدے میں گئے، سجدے کی تسبیحات ہیں۔ تو دوسرے سجدے کے بعد جب کھڑے ہونا ہے تو پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت کو ملانا ہے، اور سورت کو ملانے کے بعد رکوع میں چلے گئے، قیام، رکوع کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہو گئے، پھر 2 سجدے کیے۔ اب یہاں سے 2 سجدے کرنے کے بعد جب دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے سنت مؤکدہ کی، یہاں سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، جس غلطی کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس غلطی کو دور نہ کیا گیا تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ غلطی یہ ہے کہ لوگ سنت مؤکدہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اتحیات پڑھ لینے کے بعد فوراً کھڑا ہونا یہ ضروری ہے، واجب ہے، لیکن اکثر لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ اتحیات پڑھ لینے کے بعد درود شریف یا دعا وغیرہ دوسری رکعت میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے تو کھڑے ہونا ضروری تھا۔ انہوں نے جو تاخیر کی ہے اس کے لیے ان پر سجدہ صاحب لازم آتا تھا، لیکن لوگوں کو تو علم نہیں، اب سجدہ صاحب کیا نہیں، جب سجدہ صاحب نہیں کیا تو اس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ یہاں ایک فرق بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو سنتیں غیر مؤکدہ یعنی جو سنتیں ضروری نہیں ہوتی، پڑھ لینے کا ثواب ہے، جیسے عصر سے پہلے کی سنتیں ہیں، عشاء سے پہلے کی سنتیں ہیں، تو یہ سنتیں یہ جب پڑھ رہے ہوں تو اس میں جب دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے تو وہاں پر اتحیات، درود شریف، رب اجعلنی کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن سنت مؤکدہ میں اتحیات کے بعد فوراً کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ پہلی غلطی تو یہ لوگ کرتے ہیں۔ دوسری بڑی غلطی، جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ اب سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے فرض نماز کے اندر اتحیات پڑھ کے کھڑے ہوئے تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے جانا ہے، وہ بھی بغیر کسی وجہ سے، یعنی جان بوجھ کر سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چل جاتے، ساتھ سورت نہیں ملاتے۔ حالانکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ سنت مؤکدہ میں ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا ضروری ہے۔ یعنی آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، ساتھ سورت اور ملائیں گے۔ اگر آپ سورت ملانا بھول گئے ہیں تو آپ پر سجدہ صاحب کرنا واجب ہے، کیونکہ آپ نے واجب کو چھوڑ دیا۔ سورت کو ملانا واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر آپ نے سجدہ صاحب بھی نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یا پھر آپ نے جان بوجھ کر واجب کو چھوڑ دیا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ وہ بہت بڑی غلطی ہے جو اکثر لوگ کر جاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں کر جاتی ہیں، لہٰذا اس غلطی کو دور کرنا چاہیے۔ پھر تیسری رکعت ایسے ہی رکوع اور پھر قیام، پھر 2 سجدے، پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ چوتھی رکعت میں پھر سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ سورت کو ملانا ہے، تو پھر اتحیات میں بیٹھ جانا اور درود شریف رب اجعلنی پڑھ کر سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ سنت مؤکدہ پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ تو 2 جگہوں پر غلطی کبھی نہیں کرنی، ورنہ نماز کو یا تو دہرانا پڑے گا یا پھر نماز میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ نمبر 1،
دوسری رکعت میں قاعدہ اولا میں تشہد پڑھنے کے بعد فوراً کھڑے ہونا، بیٹھے نہیں رہنا۔ دوسری بڑی غلطی یہ نہیں کرنی کہ آپ نے تیسری چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی بلکہ اس کے ساتھ سورت کو ملانا ہے۔ اگر بھولے سے رہ گئی ہے تو پھر سجدہ صاحب کر کے نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور لوگوں میں شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، مع السلام۔